إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية والأعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. سورہ حمد جو قرآن مجید کا واحد سورہ ہے جو پورے قرآن کے مساوی اور اہمیت کے لحاظ سے قرآن سے بھی بڑھ کر جسے قرار دیا گیا، جس سورہ میں پورے قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ لا کر رکھا گیا. اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے بندے کو اپنی بارگاہ میں آ کر بندگی کرنے کا ادب سکھایا ہے. یعنی یہ سورہ بندگی ہے، اور وہ بندگی اگر ہم اپنی طرف سے کرتے تو نہیں معلوم کتنی کوتاہیوں کے ساتھ، کتنی کمیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے. لیکن اللہ نے یہ لطف کیا، یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے خود ہمیں بندہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بندگی کرنے کا ادب بھی سکھایا. اور وہ بہترین ادب ہے جو سورہ حمد کے ذریعے سے بندگی کی جاتی ہے انسان پروردگار کی. اور شاید بندگی کرنے کا اس سے اور بہتر کوئی عظیم تر طریقہ نہیں ہو سکتا جو سورہ حمد میں. کل سورہ حمد میں آپ کے سامنے سورہ الحمدللہ رب العالمین اس جملے کی وضاحت کی گئی مختصر کی پروردگار کی حمد، ساری حمد پروردگار کے لیے ہے. جتنی بھی حمد ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. جس کی بھی حمد کی جائے وہ سب بھی در حقیقت اللہ ہی کے لیے حمد ہے. حمد کرنے والا کسی کی بھی حمد کرے لیکن وہ حمد پلٹ کے پروردگار کی طرف جاتی ہے، کیونکہ سارے کمالات اس کی طرف سے ہیں، سارا حسن اس کی طرف سے ہے. اور پھر حمد کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کی، اور بات یہاں پر ہوئی تھی کہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی مصیبتوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر بھی حمد کرنا، کیونکہ یہ سب انسان کی تربیت کے لیے ہیں. نعمتیں بھی انسان کی تربیت کے لیے ہیں،
اور مصیبتیں بھی انسان کی تربیت کے لیے ہیں، اور جو نعمتوں اور مصیبتوں کے راز کو جانتے ہیں وہ اسی طریقے سے مصیبتوں پر بھی حمد کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے نعمتوں پر حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب حمد کی جا رہی ہو، یوں تو نعمت قابل حمد ہے خود نعمت، اور مصیبت خود قابل حمد ہے، یعنی لذت بخش ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ یہ نعمت کس کی طرف سے آ رہی ہے، یہ مصیبت کس کی طرف سے آ رہی ہے، تو یہاں پر لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر صرف نعمت ہو تو نعمت بھی انسان کے لیے لذت بخش ہے، صرف نعمت کا تصور اور نعمت کا آنا ہی انسان کے لیے اچھا لگتا ہے، انسان کو بھلا لگتا ہے، لیکن اگر یہ اس احساس کے ساتھ نعمت آ رہی ہو کہ یہ نعمت پروردگار کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ کہیں زیادہ لذت بخش ہو جاتی ہے۔ مصیبتیں اگر اس احساس کے ساتھ ہوں کہ یہ پروردگار کی طرف سے آئی ہیں تو اس پر صبر کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس سے استفادہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اور اس مصیبتوں پر حمد کرنے کی کیفیت بھی بلند ہو جاتی ہے، جو کل میں نے آپ کے سامنے نمونے بھی پیش کیے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے ہر راز کو جانتے ہیں وہ کس طریقے سے مصیبتوں پر حمد کرتے نظر آئے، جس طریقے سے انہوں نے نعمتوں پر بھی پروردگار کی حمد کی، اور آخر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پروردگار کی حمد کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا، پروردگار کی حمد کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی جو انسان کو حمد کرنے کی توفیق دی ہے اللہ نے، اس توفیق ہی کا اگر زندگی اور انسان شکر ادا کرتا رہے تو نہیں ادا ہوگا، چونکہ ہر شکر ادا کرنے کی ایک اور توفیق ملی ہے اور اس توفیق پر مزید حمد کی ضرورت ہے۔ لہذا امام سید سجاد علیہ السلام نے آ کر اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار کی کسی بھی نعمت پر اس کی حمد اور اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی کہ اس نے ہمیں حمد کرنے کی توفیق دے دی، یہ توفیق دینا خود ایک اور حمد چاہتا ہے، پھر اس حمد کی توفیق ایک مزید حمد چاہتی ہے، یعنی ہر توفیق مزید حمد چاہتی ہے، لہذا صرف اس کے حمد کرنے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، حمد کی توفیق دینے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، نعمتوں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس نعمتوں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جناب موسیٰ نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارہ میں کیسے تیری نعمتوں کا حمد ادا کروں، تو نے اتنا زیادہ میرے اوپر نعمتیں بھیجی ہیں۔ البتہ اس کے لیے نگاہ چاہیے کہ ممکن ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہزاروں نعمتیں ہوں، لیکن ایک کوئی مشکل ہو، وہ ہزاروں نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا، اس ایک مشکل کو دیکھ رہا اور اس کے مشکل کی طرف متوجہ ہے۔ البتہ جو صاحبان معرفت ہیں وہ مشکل پر بھی حمد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کی جو ہزاروں نعمتوں کو نہ دیکھ کر ایک مشکل کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے حمد کرنے کے شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، شکایت کرتا ہے، زبان سے شکایت نہ کر رہا ہو تو اپنے پورے وجود سے شکایت کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ آ کر کے اس کے سجدے نہ کرنا، اس کی بندگی نہ کرنا، اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا، یہ سب شکایت ہے۔ کس بات کی شکایت؟ یعنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس قدر مسلسل نعمتیں ملنے کے باوجود بھی نعمتوں کی طرف توجہ نہ ہو کر کسی ایک مشکل کی طرف توجہ ہونا کہ وہ مشکل خود بھی اگر اس پر صحیح نگاہ کی جاتی تو وہ بھی ایک نعمت تھی، کیونکہ مشکلیں خود نعمت کی شکل میں، روایت اس کے لیے موجود ہے کہ جس کو ہم مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت ایک نعمت ہوتی ہے ہمارے لیے، جو انسان کو اصلی مقصد جس کا ہوتا ہے انسان کی اور تربیت کرنا۔ بس یہ ہو گئی اللہ کی حمد۔ حمد کی دلیلیں کیا ہے؟ یہ کہ ساری حمد صرف پروردگار ہی کی ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، یہ دلیل ہے۔ الحمدللہ، کیوں الحمدللہ؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب یہاں پہ آ کر آرگومنٹ کی شکل میں اس لیے اور دلیل کے طور پر بیان نہیں کی، لیکن یہ سب دلیل کے طور پر ہے، یہ خود دلیل ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع کے آیات میں غالباً 21 نمبر کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الناس
اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو، سب لوگوں کو، مومنین نہیں، عام مسلمان نہیں، سب کو، ایھا الناس، سب کو مخاطب ہو کر قرآن کہتا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو خلق کیا۔ یہ جس نے تم کو خلق کیا یہ دلیل ہے۔ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ خالق وہ ہے۔ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ رب تمہارا وہ ہے۔ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے ہی خلق کیا، اس نے ہی تربیت کی، اور وہی ان کو اس منزل تک لے آیا۔ یہ سب دلیلیں ہیں، یعنی آیتوں میں دلیل ہے، لیکن البتہ دلیلوں کا انداز وہ نہیں ہے جو ہم عام طور سے دلیل کا انداز استعمال کرتے ہیں کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے سخت ہو، بعض لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہو، بعض وقت ہو سکتا ہے گفتگو طولانی ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو ان سب سے بچنے کے لیے اسی سورہ حمد میں 4-5 دلیلیں اللہ نے دی ہیں۔ کیوں؟ کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ اللہ ہی کی حمد ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی حمد کے لائق نہیں۔ دلیل سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح سے؟ آرگومنٹ کیا کرنا کسی چیز کا۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی صرف حمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ باقی جن کو بھی تربیت کرنا ہے، جو بھی تربیت کا عمل آ کر انجام دے رہے ہیں، وہ اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہیں، اللہ کی ربوبیت کا ذریعہ ہیں۔ ممکن ہے کہ والدین کو بھی کہا جائے کہ یہ بھی تمہاری تربیت کرنے والے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی، یہاں بھی وہی رب کا لفظ استعمال ہو، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی، پروردگارہ اسی طریقے سے ان والدین پر، ہم پہ رحم کر، لیکن اے میرے اللہ تو رحم کر، کیونکہ تو اصل رب تو ہے، ذاتی طور پر رب تو ہے۔ ذاتی اور عرضی کی مثال کا ہم دے چکے ہیں، اصل میں ذاتی طور پر رب تو ہے۔ ذہن میں مثال رہے گی تو مطلب آسان ہو جائے گا کہ جس طرح سورج کی روشنی ذاتی روشنی ہے لیکن چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، اسی کی تربیت جتنے بھی کرنے والے ہوں، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جو بھی ہو تربیت کرنے والا، سب کی تربیت کسی کی بھی ذاتی تربیت نہیں ہے، ذاتی تربیت فقط اللہ کی، یا اس سے اور آگے بڑھ کر کتابیں ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ سب اصل میں انسان کی تربیت کرنے کے لیے آئے، لیکن یہ تربیت جو بھی تربیت کر رہا ہے اصل میں وہ اللہ کی تربیت کا وسیلہ ہے، اللہ کی تربیت کا مظہر ہے، اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اب یہ اور ہے کہ کچھ چھوٹے مظہر ہیں، کچھ بڑے مظہر ہیں، مثلا ماں باپ چند اللہ کی تربیت کا مظہر ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء، اولیاء الہی یہ اللہ کی بڑی تربیت کا مظہر ہو سکتے ہیں، جس طرح دیگر اللہ کی صفات کا۔ تو یہ پہلی دلیل ہوئی کہ کیوں صرف ہم پروردگار کی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اب عالمین کے معنی میں بعض لوگوں کا تمام انسانی عالم کے، بعض لوگوں نے پوری کائنات اور پوری یونیورس کا رب وہ ہے اور سب کی تربیت کر رہا ہے۔ رب کے معنی بھی وہ کہ جو مسلسل انسان کے، جو مسلسل اپنی مخلوقات کو ایک ایسی انداز سے تربیت کر رہا ہو کہ اصل میں تربیت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ذہن میں اگر رہے تو آسان ہو جائے گا۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ نقص جو اندر پایا جاتا ہے، کسی بھی وجود میں جو نقص اور کمی پائی جاتی ہے، اس کمی کو مسلسل دور کرتے رہنا اور اسے ایک کمال تک پہنچاتے رہنا، بہتر حالت تک پہنچاتے رہنا۔ اصل میں تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی کمی کو دور کرنا۔ مثلا ایک بچہ جب پیدا ہوا ہے تو بہت ساری کمیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ کمیاں، تربیت کا کام یہ ہے کہ ماں باپ یا جو بھی ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے تربیت کریں کہ اس کے اندر سے نقائص اور کمیاں دور ہوتی جائیں اور خوبیاں اور کمالات اس کے اندر پیدا ہوتے جائیں۔ اگر انسانی تربیت کے نتیجے میں بچہ بجائے یہ کہ اور بہتر راہ کی طرف جا رہا اور گمراہ ہو رہا ہو تو یعنی تربیت میں نقص تھا، یعنی تربیت میں کمی تھی۔ اب یہ تربیت کا موضوع ہمارا نہیں ہے کہ وہ الگ بحث ہے کہ کیوں ایسی تربیت کی کمی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں والدین یہ تربیت کرنے والے کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی تربیت کا بہتر اثر نہیں ہو پاتا۔
وہ مشکل کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے بڑی مشکل خود تربیت کرنے والی کی ذات میں ہوتی ہے کہ اگر انسان جو ہے صرف زبان کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے تربیت کرنا چاہے تو کبھی بھی اس تربیت کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا برعکس اثر ہو سکتا ہے۔ تربیت کا اصلی مرکز یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جائے، خود اپنی تربیت کرتا چلا جائے، اس کے زیر سایہ جو لوگ ہیں ان کی خود بخود تربیت ہوتی چلی جائے، یعنی خود بخود تربیت کا اثر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے روایات میں بیان کیا گیا کہ کونو دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دو بغیر السنتکم۔ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں دعوت دینا یعنی زبان سے، یہاں روایت میں کہا جا رہا ہے بغیر السنتکم، یعنی زبان کے علاوہ، بالکل اسی کو منع کیا گیا۔ جس چیز کو ہم سب سے بڑا تربیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں زبان، اسی سے منع کیا گیا کہ تم دعوت تو دو لوگوں کو، کیونکہ دعوت عام طور سے تصور ہمارا یہی کہ جب بھی کسی کو بلانا ہے تو زبان سے بلانا ہے، حق کی طرف، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف بلانا ہے تو زبان سے بلانا ہے۔ زبان کے علاوہ ہم اور کوئی تصور ہی نہیں کرتے بلانے کا، لیکن یہ روایت آگے کہتی ہے کہ تمہیں زبان ہی سے نہیں بلانا ہے، زبان کے علاوہ بلانا ہے۔ بغیر السنتکم یعنی کیا؟ یعنی زبان کے علاوہ۔ کونو دعاۃ الناس بغیر، بہت ہی حسین ہے، بہت ہی حکیمانہ اور نورانی کلمات ہیں یہ معصومین کے، بہت ہی حکیمانہ۔ حتیٰ اپنے گھر کے اندر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو، فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو کسی خیر کی طرف بلانا چاہ رہا ہو تو بلاؤ، اچھی بات ہے بلاؤ، لیکن بغیر السنتکم، زبان ہی سے بلانا اس کو ہنر نہیں کہا جائے گا۔ ہماری دعوتوں کا اکثر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ہم صرف آ کر مائک میں اور ممبر پر دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اثر نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی زندگی کو جب دیکھا جائے، صبح و شام اٹھنا بیٹھنا، تو وہ زندگی کسی بھی خیر کی طرف بلا نہیں رہی ہوتی ہے، لیکن ممبر پر آ کر خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، یہ اثر نہیں کرے گی، یہ طے اثر نہیں کرے گی۔ حتمی بات ہے کہ یہ اثر نہیں کرے گی۔ لہذا اصلی دعوت انسان کہاں سے دے سکتا ہے؟ چھوٹے ماحول سے لے کر بڑے ماحول تک، جہاں تک آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے، میں جلدی سے گزر جا رہا ہوں، لیکن اس پہ آپ اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو باندھ کر اچھے طریقے سے رکھ لینا چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کونو دعاۃ الناس بغیر السنتکم، رسول اللہ نے بغیر السنہ دعوت دی تھی، ائمہ بغیر السنہ دعوت دے رہے تھے، یعنی بغیر زبان، السنتکم یعنی بغیر زبان کے۔ اب یہ موضوع بھی یہاں پہ رکھیں، ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے، چونکہ جب تربیت کے موضوع کی گفتگو ہوگی تو تفصیل سے اس پر بحث کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر رب العالمین کی بحث تھی کہ رب العالمین تربیت کرنے والی ذات، جتنی بھی ذات آپ تصور کر سکتے ہیں تربیت کرنے والی، وہ سب کے سب اللہ کی ربوبیت کا ذریعہ ہیں، اللہ کی تربیت کا ذریعہ ہیں۔ لہذا جب ان پر نگاہ کی جائے تو اللہ کی اصل مربی کو بھول کر نہیں نگاہ کی جائے، اصل رب، ذاتی رب کو بھول کر مربی کی طرف نگاہ نہ کی جائے۔ یہی وہی خالص توحید ہے جو سورہ حمد میں بتائی جا رہی ہے، جگہ جگہ پر سورہ حمد میں خالص توحید۔ اور کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اس کے مربی ہمیشہ اس موضوع کی طرف نگاہ کرتا رہے۔ اگر وہ 2 لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، 2000 لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، پورے قوم کی تربیت کرنا چاہتا ہے، پورے ملک کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی توجہ اس بات کی طرف رہے کہ ایک تو وہ جو تربیت کر رہا ہے صرف زبان سے تربیت نہ کر رہا ہو، دوسرے یہ کہ تربیت میں ہمیشہ توجہ رہے کہ اس تربیت کے ذریعے سے کچھ نقص، کمیاں دور ہو رہی ہوں، معاشرے کی کمیاں دور ہو رہی ہیں۔ ہم 10 سال 20 سال آ کر گفتگو کرتے رہے زبان سے اور کوئی نقص دور نہ ہو تو یہ تربیت نہیں ہوئی، کیونکہ نقائص کو دور کرنے کے لیے تربیت کی جاتی ہے۔ اور ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہونا یہ ہوتا ہے کہ کچھ انسان کو اپنی طرف سے زیادہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے خود ہی انسان کے اندر رکھ دیا ہے، صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں
تربیت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھار کر سامنے لے آنا، کچھ الگ سے ڈالنا نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، میں جلدی سے اس سے بھی گزروں گا ابھی، لیکن بات بہت ہی اہم ہے، جلدی سے توجہ کر لیں۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر سے یہ ایک ہارڈ ڈسک کی مانند ہے، یہاں سے کچھ فائلیں کہیں سے لے آئیں اور اس کے اندر ڈال دیں، یہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، باہر سے لا کر اس کے اندر کچھ ڈال دینا ہے، نہیں۔ جتنا بھی جو کچھ کرنا ہے تربیت کے نام پر، اصلی کام یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو ابھار کر اس کے سامنے لا دینا، کیونکہ ہر انسان میں بہت ساری صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں اور یہ صلاحیتیں ابھر کے نہیں آتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ناکام انسان رہ جاتا ہے۔ صلاحیتیں تھیں لیکن وہ ابھر کر نہیں آئی، کیونکہ ایسا مربی اسے نہیں ملا کہ جو اس کی صلاحیتوں کو ابھار کر سامنے لے آئے۔ صلاحیتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ ایبلٹیز، کچھ استعداد، ابھی استعداد اور سخت لفظ ہو گیا، اور کچھ صلاحیتیں انسان میں سب موجود ہیں، خود ہی اللہ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ مربی کا اصلی کام کیا ہے کہ وہ ٹارگٹ کرے انسان کی اس صلاحیت پر، اور یہ جانتا ہو کہ کون سی صلاحیت کو کس طرح سے ابھار کر سامنے لایا جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ حتیٰ ایک چھوٹے سے بچے کو الفابیٹ سکھانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ 3 گھنٹے میں آ کر ایک بچے کو پورا الفابیٹ سکھا دیا جائے گا تو نہیں سکھا پائے گا، چونکہ صلاحیتیں ابھرتی ہیں، سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اس طرح بڑی بڑی صلاحیتیں جو انسان میں پوشیدہ ہیں وہ سب کے سب ابھر کر سامنے لائی جا سکتی ہیں، اور وہ صلاحیتیں ابھار کر کوئی ابو علی سینا بن سکتا ہے، کوئی امام خمینی بن سکتا ہے، صلاحیتیں سامنے آنے کے نتیجے میں بن سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا مربی ہو جو ان صلاحیتوں کو ابھار کر سامنے لانے والا۔ اصلی مشکل عام انسانوں کی جو ناکام ہیں دنیا میں، اس زندگی میں، اس کی اصلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیتوں کا ابھارنے والا اور لانے والا، سامنے لانے والے لوگ نہیں مل پاتے۔ قوموں کی صلاحیتیں ابھارنے والے لوگ نہیں مل پاتے۔ ایک طاغوتی نظام اگر ہو تو طاغوتی نظام کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ صلاحیتوں کو مار دیا جائے تاکہ سب میرے اوپر ڈیپینڈ رہیں، لیکن ایک الہی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صلاحیتوں کو تربیت کے ذریعے سے ابھار کے سامنے لایا جائے تاکہ پورا معاشرہ ایک ساتھ بلند ہو رہا ہو، کہ تربیت کا اصلی کام یہی ہے کہ ایک ساتھ معاشرے کو بلند کرنا۔ لیکن یہ تربیت ہو کیسے؟ یہ تربیت جو ہو رہی ہے یہ الرحمن الرحیم، یہ رحمت کے سائے میں تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے ہر انسان کو، لیکن تربیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، تربیت بری بھی ہو سکتی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر تربیت اچھی ہو۔ چوروں کے پاس اگر کسی بچوں کو لے جا کے ڈال دیا جائے تو وہ چوری کی بہت اچھی تربیت دے دیں گے، وہ اپنے اعتبار سے کہیں گے میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے، کہ بہت ماہر ایکسپرٹ چور بنا دیا، بہت ہی ایکسپرٹ ڈاکو بنا دیا ہے۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے اچھی تربیت، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے ایک غلط تربیت ہوئی، بری تربیت ہوئی۔ ایک مومن جوان کو لایا جائے تربیت کرنے کے لیے، اور یقین رکھنے والے جوان کو، مومن جوان کو آ کر شک و شبہ میں ڈال دیا ہے، مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ ممکن ہے تربیت کرنے والا یہ سمجھے کہ میں نے اچھی تربیت کی، لیکن اصل میں غلط تربیت ہوئی، اصل میں غلط تربیت کی گئی۔ یعنی ہر تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ تربیت کے لیے لازم ہے کہ تربیت کے اصولوں کے ساتھ تربیت کی جا رہی ہے، اپنے تمام اصولوں کے ساتھ، یعنی وہ تربیت عاقلانہ تربیت ہو، احمقانہ تربیت نہیں ہو، رحیمانہ تربیت ہو، غضب کی صرف تربیت نہیں ہو۔ رحم کے ساتھ غضب کی چاشنی کبھی کبھی لازم ہوتی ہے۔ یعنی کیا چاشنی؟ یعنی کیا؟ یعنی رحم کے ساتھ غضب کا پہلو کبھی کبھی لازم ہوتا ہے، لیکن غلبہ جس چیز کا ہو وہ کیا ہو؟ وہ رحم ہو۔ تربیت میں یہ
غلط سوچ ہے کہ جو تھی پہلے اسکولوں میں یہی سوچ تھی، گھروں میں یہی سوچ تھی کہ جتنا بھی پڑھانا ہے ڈنڈے کے زور پہ پڑھانا ہے۔ بعض بچپن میں ہم لوگوں نے شاید، ابھی تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، کہ استاد کا تصور صرف ڈنڈے سے ہوتا تھا کہ صبح ہی صبح جاتے 4 ڈنڈا پڑھنا ہے، اگر جو ہے لیسن یاد کر کے نہیں گئے ہیں تو صبح صبح ڈنڈوں سے استقبال کیا جائے گا اسکول میں۔ استاد کا کام بھی تربیت کرنا، علمی تربیت، کیونکہ تربیت ہر طرح کی ہوتی ہے، علمی تربیت، جسمانی تربیت، فکری تربیت، جس فیلڈ میں انسان تربیت کرنا چاہے انسان کی تربیت کرے، ہر فیلڈ کی الگ الگ تربیت ہوتی ہے۔ علمی تربیت کے لیے عام طور سے یہی تصور تھا، یا روحانی تربیت، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر تربیت کیسے کرتے ہیں؟ غضب کے ذریعے سے تربیت کرتے ہیں، غضب کی حالت میں تربیت کرتے ہیں، عاقلانہ تربیت نہیں ہوتی، احمقانہ تربیت کبھی کبھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت لازم پہلو ہیں تربیت کے باب کے، لیکن اللہ جو رب العالمین ہے وہ کیسی تربیت کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تربیت کرنے والا ہے لیکن رحمت سے تربیت کرنے والا ہے، غضب سے تربیت نہیں کرتا، ورنہ ہر گناہ پر وہیں پر پکڑ لیا جائے انسان کو، کبھی ہاتھ توڑ دیا جائے، کبھی پیر توڑ دیا، جیسے پولیس یہی کام کرتی ہے نا، پولیس کا کام بھی تربیت کرنا ہے، پولیس کا بھی اصلی کام ہے معاشرے کی تربیت کرنا۔ پولیس کو اتنی تنخواہیں جو دی جاتی ہیں لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کو اپنے جیب سے تو کوئی چیز نہیں دے، یہ پیسہ عوام کو ہوتا ہے، یہ عوام ہی کا پیسہ لے کر ٹیکس کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے اتنے لاکھوں پولیس کو جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اس کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی صحیح تربیت کر رہے ہوں، اور ان کے لیے بھی البتہ لازم نہیں ہے کہ پولیس ہمیشہ ڈنڈے سے تربیت کرے، لیکن ہندوستان میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ پولیس یعنی ڈنڈے کی تربیت، اور نہیں کر رہے ہوتے ہیں تربیت، نہیں یعنی تربیت کا عمل نہیں انجام دے رہے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تربیت کا عمل انجام نہیں پا رہا ہے، یہ ایک عیب ہے، بہت بڑے پورے سسٹم میں ایک عیب ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ خود لوگوں کے عوام سے لیا جائے تاکہ معاشرے میں پولیس کو رکھا جائے، اور پولیس کا اصلی کام یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی تربیت ہو رہی ہو، لیکن بجائے یہ کہ معاشرے کی اس سے تربیت ہو رہی ہے اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہو اور معاشرہ برباد ہو رہا ہو۔ یہ ایک الگ ہے جو سب کے لیے واضح ہے، ہمیں اس پہ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ پروردگار کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رحمت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر وہ کبھی غضب بھی دکھا رہا ہوتا ہے، غضب کی خبر دے رہا ہوتا ہے، تو اس غضب میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر غضب کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کی تربیت جو ہے وہ صرف غضب کی بنیاد پر ہے، بلکہ ایک تو اس کے غضب میں بھی رحمت ہے، دوسرا یہ کہ اس کے غضب کے اوپر رحمت غالب ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کیے ہوئے ہے، غالب ہے، رحمت اس کی غالب ہے۔ اگر اللہ چاہے اپنے غضب کے ذریعے سے تربیت کرنا تو ایک انسان ایک بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے جو بہت غضبناک والدین ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی بچہ بھی ایک ذرا سی خطا نہیں کرتا، ڈر کے مارے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک وقت بچہ کوئی خطا نہ کرے والدین کے سامنے ان کے احترام میں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک وقت بچہ کوئی خطا نہ کرے والدین کی خوف کی وجہ سے کہ جیسے ہی خطا کریں گے ابھی ایک تھپڑ ریسیو ہو جائے گا، کرنا پڑے گا، ایک یا کم سے کم ایک زوردار قسم کی ڈانٹ سننی پڑے گی، لرزا دینے والی، بالکل دہلا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ یہ بچہ بھی والدین کے سامنے غلطی نہیں کرتا، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ خوف زدہ ہے، ڈر کے مارے۔ رحم پروردگار اس قدر زیادہ ہے، رحمت پروردگار اس قدر زیادہ ہے کہ اتنا سب کچھ کر کے بھی انسان خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔
کہ وہ اس رحمت کے ذریعے سے ہی مسلسل انسان کی تربیت کر رہا ہو. حتیٰ اگر وہ کہتا ہے کہ میری جہنم ہے، عذاب ہے، سختیاں ہیں، تو ان سب وعدوں میں بھی، عذاب کے وعدوں میں بھی ایک رحمت پوشیدہ ہے کہ وہ اس لیے عذاب دینا چاہتا ہے کہ اسے پسند نہیں ہے کہ کسی کے اوپر عذاب کرے، بلکہ یہ عذاب کی باتیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے عذاب سے ڈر کر انسان اپنی تربیت کر لے، کہ اس کے اندر بھی در حقیقت رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. عذاب پروردگار میں کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ جہنم کا ذکر جہاں بہت ساری جگہوں پر ہوا ہے، وہیں جہنم کا ذکر سورہ رحمان میں ہوا ہے. سورہ رحمان وہاں کہ جہاں سب نعمتوں کا ذکر پروردگار کا، ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ جہنم ہے کہ جس کا تم انکار کرتے ہو، جہنم جہنم. اور پھر پورے اس کے بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیت پوری کرنے کے بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. جہنم اور نعمت، جہنم کا ذکر کیا کہ اللہ کی کس نعمت کا انکار کرو گے. خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ کوئی بہکا ہوا شاعر تو نہیں جس کے دو مصرے میں کوئی ربط نہ ہو. اللہ کی ذات ہے، حکیم ذات ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ چونکہ ہر شعر میں کہتے چلے آئے، ہر جملے کے بعد کہتے چلے آئے فبأی آلاء ربکما تکذبان، لہذا اب جہنم کے بعد بھی کہنا پڑے گا. نا، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ، جہنم در حقیقت ایک نعمت ہے پروردگار کی. جہنم ایک بڑی نعمت ہے، خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے کہ اسی جہنم کے خوف کی وجہ سے سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں اور راہ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ جملہ ہم بار بار دہراتے رہتے کبھی کبھی کہ جب جہنم سے گزر کے انسان آگے بڑھے گا تو پیچھے مڑ مڑ کے جہنم کا شکریہ دے گا، اے جہنم تیری وجہ سے جو ہم جنت کی طرف جا رہے، اگر تو نہ ہوتی تو ہم جنت کے لائق نہیں بن پاتے. یعنی جہنم نے آ کر ایسی تربیت کی کہ ہم جنت کے لائق بن گئے. ہم جیسے لوگ، البتہ ہم جیسے کم ظرف لوگوں کی بات کی، جو صاحبان ظرف ہیں، جو صاحبان معرفت ہیں، ان کی تربیت جہنم کی وجہ سے نہیں ہوتی. ان کی تربیت خود اللہ ڈائریکٹ کر رہا ہوتا. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کے صفات، اللہ کی ربوبیت، یہ خود ان کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہے وہ ان کی جہنم تربیت کر رہی ہے. لہذا جہنم کے بھی شکریہ ادا کریں. اور اگر اس مطلب کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے سوچیں، فرض کریں کہ اگر جہنم نہ ہوتی، یا اصل مرنا نہ ہوتا، انسان کا موت نہ ہوتی، فرض تو کر سکتے ہیں نا، سوچنے کے اعتبار سے سوچیں. سپوز فرض کریں کہ اگر موت نہ ہوتی، کبھی بھی انسان کو مرنا نہ ہوتا، اور جہنم بھی نہ ہوتی، عذاب خدا بھی نہ ہوتا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو اس کی ربوبیت کی بنیاد پر، اس کے کرم کی بنیاد پر، اس کی الوہیت کی بنیاد پر اس کی بندگی کر رہے ہوتے. مشکل ہے سوال. ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں کبھی کبھی ہمارے اندر یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے پروردگار کے کرم کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں، لیکن یہ حالت کتنی دیر تک ہمارے اندر باقی رہتی ہے؟ تو اگر یہ موت اور جہنم نہ ہوتی، بس اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اگر کہتے ہیں کہ پروردگارا، نہ تیرے خوف، تیرے جہنم کے خوف سے میں عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھ کو اہل دیکھتا ہوں عبادت کا، اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں. اس طرح کے بندے ہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہی ہے. لیکن ہماری زندگی میں شاید ایسے لمحات کم آتے ہوں، شاید بعض لوگوں کے لیے بہت ہی کم ایسے لمحات آتے ہوں. خوب اس صورت میں اگر یہ جہنم کا خوف آ رہا ہے اور وہ ہماری تربیت کر رہا ہے، تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی نعمت ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے ہے، دونوں کا معنی ہے رحمت. لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان والی رحمت جو ہے وہ عام رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے.
رحیم والی رحمت ہے وہ خاص ہے، وہ مومنین کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کہنے کے مطابق صرف روزے یعنی اس زندگی کے بعد والی رحمت اس اعتبار سے بھی خاص ہے، اور اگر اس اعتبار سے نہ ہو تو حتماً یہ طے ہے کہ رحیم والی رحمت جو ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کی ذات مومنین کے لیے رحیم ہے، لیکن رحمان سب کے لیے ہے۔ رحمان کے اللہ کے صفت رحمان کی صفت کے ذریعے سے جو رحمت پوری کائنات میں آ رہی ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جاتا مومن و کافر و مشرک و منافق و فلاں و اپنا و غیر کا، سب کو رحمت مل رہی ہوتی ہے۔ اور رحمان کہنا، پروردگار کو بار بار رحمان کہنے کا ایک اثر انسان کی زندگی پر یہ ہونا بھی چاہیے ہے کہ اگر انسان تنگ دل ہو، انسان تنگ نظر ہو، جب بھی کوئی خیر دیکھ رہا ہو تو فقط اپنی ذات کو دیکھ رہا ہو اور اپنوں کو دیکھ رہا ہو، اور بار بار وہ رحمان کر رہا ہو، تو اپنے اندر رحمانیت کی صفت پیدا کرے، دوسروں کے لیے بھی سوچے۔ یا رحمان، اللہ کے رحمان کے لفظ سے رابطہ برقرار کرے تاکہ اس کا اثر انسان کی زندگی پر ہو۔ یہ بہت تنگی ہے انسان کی، جب بھی کوئی خیر سوچتا ہے، جب بھی کوئی خیر کی بات آتی ہے تو فقط خود کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے خود سے اگر تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو دو چار اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر کی دیوار سے باہر نکل ہی نہیں پاتا۔ یہ بہت سارے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ مشکلات میں سے ہے کہ گھر کے دائرے سے آگے سوچ ہی نہیں پاتا انسان کسی بھی طرح کا خیر۔ چاہے حتی مادی خیر ہو یا معنوی خیر ہو۔ یا رحمان کہنے والے، رحمان کی رحمانیت کو دیکھنے والے، جو آ کر فرعون کے اوپر بھی رحم کر رہا ہے، جو آ کر ابو جہل و ابو لہب پر بھی رحم کر رہا ہے، ایک وقت بھی بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، ایک وقت بھی ان کی سانس کو نہیں روک رہا ہے، ایک وقت بھی پیاسا نہیں رکھ رہا ہے، ایک وقت بھی ان کے اعضاء و جوارح میں کوئی نقص ایجاد نہیں کر رہا ہے۔ ہر لمحے جو فرعون کے لیے بھی رحمان کے طور پر موجود ہے، اس کی رحمت نہیں روکا پروردگار نے، اپنی رحمانیت کو نہیں روکا۔ دشمن خدا بن کر آیا لیکن رحمانیت کو نہیں روکا۔ کبھی کبھی بعض وقت ہم بعض واقعات بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کہ دشمن سے کس طریقے سے پیش آتے تھے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بھلا یہ ممکن بھی ہے۔ البتہ دشمن یعنی وہ دشمن کی جو ہماری ذات کا دشمن ہو یا جو نادانی میں دشمن ہو، نہ یہ کہ جو ہمارے دین کے دشمن ہو، جو ہماری آئیڈیالوجی کے دشمن ہو، جو اللہ کے دشمن ہو۔ وہ اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے، وہاں وہ بھی اگر حالت جنگ میں آ جائے، جب حالت جنگ میں آ جائے تو اس کے لیے معاملہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، پھر بہت ہی شدت اور بہت ہی سختی ہے، پھر اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، پھر اس میں کوئی رحم نہیں ہے، وہاں پر رحم نہیں ہے۔ میدان جنگ میں کوئی سامنے آ گیا، اب نہیں کہا جائے یہاں پر رحم کا رحم کا، اس کو تلوار مار لینے تو خود تلوار نہ چلاؤ، یہ نہیں ہے رحم۔ یہاں پر نہیں کہا گیا کہ یہ آیا ہے تو ہم بہت رحم دل لوگ ہیں۔ رحم دل ہونے کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی ہم تلوار نہیں ماریں گے بلکہ اسے تلوار مارنے دو۔ امیر المومنین جو اس قدر رحم دل تھے لیکن کبھی دشمن کو ایک وار کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، کیونکہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے رحم دلی نہیں دکھائی جاتی، رحم دلی سے نہیں کہتے۔ ہاں اگر دشمن پر غلبہ ہو جائے اور دشمن وار کرنے سے باز آ جائے اور وار کرنے کی طاقت ختم ہو جائے، چھن جائے، تو وہی جو ابھی دشمن تھا اس پر بھی رحم پھر شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب غلبہ ہو گیا تو گردنیں اڑا دی جائیں، اب مار دیا جائے، اب ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، اتنا انہوں نے تکلیف پہنچائی، سب کا انتقام لے لیا جائے۔ جس دشمن نے رسول اللہ کو 21 سال تک تکلیف پہنچائی تھی اور 21 سال تک مسلسل کوڑے ڈالے تھے، جنگ کی تھی، خون بہایا تھا، شہید کیا تھا، حمزہ جیسے چچا کو شہید کیا تھا،
اس دشمن پہ جب جاتے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تو رسول اللہ کی حالت کو دیکھ کر، رسول اللہ کے چہرے کے غضب کو دیکھ کر لوگوں میں طاقت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن فتح مکہ میں جب اسی دشمن پہ رسول اللہ کو غلبہ حاصل ہوا اور دشمن کمزور پڑ گیا تو یہاں پر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج 21 سال کا انتقام لینا ہے، 21 سال کا بدلہ لینا ہے، آج گردنیں اڑانی ہیں۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے، عام مسلمان یہی کہہ رہے تھے، یہ جملہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے، عام مسلمان یہی کہہ رہے تھے آج تو بدلہ لینے کا وقت آ گیا، آج تو گردنیں اڑانے کا وقت آ گیا۔ 21 سالوں سے انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کتنا اذیت کی ہے، کتنا عذاب دیا ہے، کتنا ٹارچر کیا تھا انہوں نے مکے میں۔ لیکن جب اسی مکے پہ رسول اللہ کا غلبہ ہوا، اب دشمن اختیار میں آ گیا اور کمزور ہو گیا۔ ادھر وہ لوگ کہہ رہے تھے آج غضب کا دن ہے، رسول اللہ نے کہا نہیں، آج رحمت کا دن، الیوم یوم المرحمہ۔ جملہ بھی یہی تھا، چونکہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں رسول اللہ۔ ادھر عام مسلمان کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تلوار چلنے کا دن ہے، آج گردنیں اڑانے کا دن ہے۔ ملحمہ لحم سے بنا، لحم یعنی گوشت میں تلوار جو پڑتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے۔ آج یہ دن آ گیا ہے چونکہ آج ہم 21 سال بعد غالب آ گئے ہیں دشمن پر۔ 21 سال کی بات تھی، تقریباً 20-21 سال، کم دن نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ نے کیا فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کے دن ہے، آج سب کو معاف کر دیا جائے، سب کو رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ یہ رحیمیت نہیں تھی وہاں پر، یہ رحمانیت تھی۔ رحمانیت یعنی کیا؟ یعنی ابو سفیان جیسا خونی دشمن بھی، جس کی زوجہ نے جناب حمزہ کا سینہ اور پیٹ چاک کر کے جگر نکال کر لوگوں کے سامنے اپنے دانت سے چبایا تھا جگر، ایسے دشمن کے اوپر بھی جب غلبہ پایا جاتا ہے تو غلبہ پانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لہذا فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، چھوڑیں، جانے دیں، سب کو معاف کریں۔ تو الرحمن الرحیم جب ہم کہہ رہے ہیں عزیزوں، تو ایک نقطے کی طرف ہمیشہ توجہ ہو کہ اتنا تنگ نظر نہیں ہو، اتنا تنگ ذہن نہیں ہو۔ رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان وہ ہے کہ جو ابو سفیان کو بھی معاف کر دیتا ہے، رحمان وہ ہے جو فرعون کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، رحمان وہ ہے جو نمرود کو بھی دے رہا ہے۔ اس رحمان کو یاد کر رہا جب انسان، تو اتنا تنگ نظر نہ ہو، اتنا تنگ ذہن نہ ہو، اتنا اپنے آپ کو دیواروں کے اندر محدود نہ رکھے کہ ہماری ذات سے کسی تک کبھی کوئی رحم پہنچنا نہیں پائے، فقط مشکل پہنچے، فقط تکلیف پہنچے۔ جو کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات رحمان۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ رحمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحمان جو ہے وہ رحمان اسم خاص ہے، اسم خاص ہے کہ یہ مخصوص ہے، نام اللہ سے مخصوص ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ کوئی اپنا نام رحمان رکھے، عبد الرحمن رکھ سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے کہ رحمان نام رکھے۔ لیکن صفت یہ عام ہے، سب کے لیے صفت ہے۔ لیکن اس کے برعکس رحیم اسم عام نام ہے، کوئی بھی اپنا نام رحیم رکھ سکتا ہے، رحیم رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ صفت خاص ہے، مومنین کے لیے ہے۔ رحیمیت مومنین کے لیے ہے، اور رحیمیت کا زیادہ جلوہ جو نظر آئے گا وہ آخرت میں نظر آئے گا۔ جب رحیم کے سائے میں انسان کو رحمتیں ملیں گی تو انسان محسوس کرے گا۔ یہ ابھی ہم رحمان والی جو رحمتیں دیکھ رہے ہیں اتنا محسوس بھی نہیں کر پاتے، کہ البتہ اس میں اختلاف ہے، ممکن ہے بہت ساری رحمت جو مومنین کو اسی دنیا میں مل رہی ہے وہ رحیم کے سائے میں مل رہی ہے، اور رحیم کے انڈر میں وہ رحمتیں مل رہی ہوں۔ بس یہ دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل ہوئی پروردگار کے تمام صفات پروردگار
جتنی بھی صفات پروردگار میں جتنی بھی حمد ہے، اس ساری حمد کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات رحمان ہے، انسان جب رحمان کی رحمت کو دیکھے تو کہے الحمدللہ، ساری حمد اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی رحیمیت کے وعدوں کو دیکھے اور حالت کو دیکھے تو کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پروردگار کی ذات رحمان بھی ہے اور پروردگار کی ذات رحیم بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس رحمان و رحیم میں اور بسم اللہ کے رحمان و رحیم میں البتہ فرق ہے، دونوں صفتیں ایک ہی جیسی ہیں، لیکن وہاں بسم اللہ کا رحمان و رحیم جو ہے وہ عام ہے، یعنی ہر کام کے شروع کرنے میں ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کے ہر کام کے آغاز میں پروردگار کے رحمت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر جو الرحمن الرحیم کہا جا رہا ہے اس میں ایک تو بسم اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود دلیل کے طور پر بھی ہے کہ یہ رحمان الرحیم دلیل ہے پروردگار کی حمد کے لیے۔ لہذا جہاں جہاں بھی انسان اللہ کی رحمت کا مظہر دیکھتا جائے وہاں پر حمد کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی، بے اختیار انسان حمد کرتا جائے، اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے اندر وہ رحمانیت کی صفت پیدا کرتا جائے، کیونکہ اصل میں انسان ہے ہی اسی لیے۔ انسان کی صرف ایک صحیح تعریف ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خلیفہ خدا ہے، اور خلیفہ خدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرتا چلا جائے گا اتنی زیادہ اللہ کی خلافت سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے لیے نہیں کہا تھا فی الارض خلیفہ، زمین پر جس کو بھی اللہ بھیجنے والا ہے وہ سب خلیفہ ہیں، یعنی مقام انسان یہ مقام خلافت ہے۔ خلافت یعنی کیا؟ یعنی جو اللہ کا جانشین ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کا جانشین بن کر آئے، کسی کا جانشین بننے والی ذات کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلف یعنی جو پیچھے آئے کسی کے، جو کسی کے پیچھے آ رہا ہو وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اب یہ خلافت کے درجات ہیں، ممکن ہے کہ ایک انسان خلافت کے درجات کو طے کرتے کرتے اتنے بلند مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کے تمام صفات کا مظہر نظر آنے لگے، جیسے رسول اللہ کی ذات، جیسے انبیاء کی ذات، جیسے امیر المومنین کی ذات، جیسے ائمہ کی ذات۔ خلیفہ یعنی کیا؟ یعنی اتنی زیادہ الہی صفات اپنے اندر پیدا کی، صفات پروردگار، اور انسان اتنا ہی انسان ہے کہ جتنا اس نے اپنے اندر صفات پروردگار پیدا۔ اسی لیے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ انسان مسلسل اللہ کے صفات سے اپنے آپ کو رابطے میں رکھے۔ رابطہ رکھنا اس لیے نہیں کہ اللہ کی صفت بولتے رہیں گے تو ایک برکت آتی رہے گی، برکت ایک کوئی چیز اوپر سے آتی رہے گی، نہ اس لیے، بلکہ اللہ کی صفات کا استعمال کرنے کے نتیجے میں خود وہ صفت انسان میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی زیادہ یہ صفت انسان میں پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی زیادہ انسان اللہ کی خلافت کے مقام سے کہ جو اصلی انسانی مقام ہے اس سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، کہ اصل یہ انسانی مقام ہے۔ انسان کی ساری پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کتنا الہی صفات ہیں۔ مثلا اللہ سب کے عیب کو چھپاتا ہے، ہم کتنا عیب چھپاتے ہیں لوگوں میں، ہے نا؟ یہ اللہ حلیم ہے، ہمارے سارے گناہ کو دیکھتا ہے، لیکن حلم یعنی بالکل اس کا ریئیکشن فوراً ظاہر نہیں ہوتا، عذاب نہیں کرتا۔ ہمارے اندر حلم کتنا زیادہ ہے۔ اللہ غفار ہے، گناہوں کو چھپا دینے والا ہے، ہم کتنا گناہوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اپنے رحمانیت سے سب کو رحمت دے رہا ہے، ہم نے رحمتوں کو کس قدر محدود کر رکھا۔ حتیٰ نگاہ رحم، یہ ضروری نہیں کہ یہ رحمت صرف پیسے کے ذریعے سے ہو، رحمت کی نگاہ، انسانوں پر رحمت کی نگاہ کرنا۔ ابھی ہم جس کی طرف دیکھتے ہیں عذاب کی نگاہ سے دیکھ رہتے ہیں، غضب کی نگاہ سے دیکھ رہتے ہیں، کسی کو کافر بنا کر، کسی کو منافق بنا کر، کسی کو مشرک بنا کر۔ اسلام میں صرف ایک کو غضب کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں مقابلے میں آ جائے، یعنی حربی، میدان حرب میں جو آیا ہوا ہے، میدان جنگ میں جو آ کر ہماری حقیقت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو غضب کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اتنی زیادہ غضب کی نگاہ سے کہ امیر المومنین کی نگاہوں کو دیکھ کر بہت سارے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، اتنا غضب کی نگاہ سے۔
لیکن اس کے علاوہ جس پر بھی نگاہ اٹھے وہ نگاہ رحمت ہو۔ اگر یا رحمان ہم نے جانا ہے کہنا، اگر رحمت للعالمین کے راز کو ہم جانتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کو ہم جانتے ہیں کہ آپس میں، یاد ہم بار بار چونکہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اتنا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مومنین وہ ہے کہ جو آپس میں رحم دل ہیں، صرف وہ کہ جو شدید دشمن اس کے مقابلے میں شدید ہے۔ اگر یہ اس جگہ تک انسان پہنچ چکا ہے تو انسان لازم نہیں ہے کہ افطار دے کر، سحری پہنچا کر، دعوت کر کے ہی رحم کر رہا ہو، نہیں، بلکہ لوگوں کے بارے میں سوچ اس کی رحیمانہ ہو، فکر رحیمانہ ہو، نگاہ رحیمانہ ہو، انداز رحیمانہ ہو۔ انسانوں کو دیکھو تو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کا نمائندہ ہے، رحمان کا خلیفہ ہے، اور رحمان کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی اصل میں مقام انسانی ہے، اصل مقام یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے تمہارے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے تمہارے ڈھانچے کو بنایا، پھر باہر سے ایک روح بنائی اور دونوں کو لا کر، روح کو لا کر انسان میں ڈال دیا، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، لیکن بہت توجہ کریں، چونکہ اللہ کی صفات کی مسلسل بحث ہو رہی ہے۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الہی صفات میں یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، جاننا بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو بنایا، آدم کے ڈھانچے کے بنایا، اور آدم کا ڈھانچہ بنانے کے بعد پھر ایک روح بنائی، یہ روح جو ہے یہ نورانی تھی، یہ ڈھانچہ مادی تھا، پھر اس نورانی روح کو لا کر ہم نے انسان کے، آدم کے ڈھانچے میں ڈال دیا، یہ نہیں کہا۔ عام طور سے تصور ہمارا یہ ہے، ہمارے ذہن میں عام طور سے تصور یہ ہے کہ اللہ نے دو چیز بنائی، دو الگ الگ چیز بنائی، ایک مادی چیز تھی، ایک روحانی چیز تھی، دونوں کو ملا دیا، کیا ہو گئے؟ آدم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قرآن، یہ قرآن کا واقعہ ہے، آیت بھی قرآنی ہے، یہ حدیث سے نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ شک کریں کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے، یہ آیت قرآنی ہے کہ اللہ نے آدم کا ڈھانچہ بنایا اور بنانے کے بعد کیا فرمایا؟ نفخت فیہ من روحی، یہی مقام خلافت ہے انسان کا۔ یہ نہیں کہا کہ نفخت فیہ من روحن، من روحن اگر کہتا، روحن ہے نکرہ، یعنی کوئی روح اٹھا کر ڈال دی، نکرہ یعنی کامن ناؤن، کوئی روح جسم تھا اس کے اندر کوئی روح لا کے ڈال دی۔ یہ نہیں کہ اللہ نے نفخت فیہ من روحن، بلکہ کیا فرمایا؟ نفخت فیہ من روحی، روحی میں، روح میں جو آخر میں یہ آیا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے آدم کے ڈھانچے میں، انسان کے اندر جو روح ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ وہ الگ سے ایک بنائی ہوئی روح نہیں ڈالی، بلکہ میں نے اپنی روح ڈالی ہے انسان میں۔ یہ بہت ہی عظیم ترین مقام انسان کا یہ ہے، جہاں پر انسان کی بحث ہوگی، قرآن کی نگاہ میں انسان کو پہچانا جائے اگر، یہ ایک بڑی بحث ہے اور بہت ہی لمبی بحث ہے، آپ کے لیے سخت بحثیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ جو بحث کر رہا ہوں وہ بھی میں نے سنا کہ سخت ہو جا رہی ہے تھوڑا، کہ البتہ میں نے کہا کہ جہاں پر 6-7 سال تک مسلسل بحث ہو چکی ہو، اب تھوڑا سخت ہونا پڑے گا، تھوڑا سا دھیرے دھیرے سخت ہوتی جائے گی بحث، یا کہ رک جائے، ایک دوسرا طریقہ ہے کہ رک جائے بحث، کیونکہ لیول تو بڑھنا چاہیے نا، لیول ہمیشہ اپنے ایک جگہ پر نہیں رکا رہے گا۔ اگر یہ بحث کبھی کرنے کی توفیق ہو کہ قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے، تو بہت ساری آیتیں آ کر انسان کو پہچانواتی ہیں، کہ جو دنیا کی سب سے بڑی مشکلات میں سے یہ ہے کہ انسان کی صحیح پہچان نہیں۔ اگر ہم پہچاننا چاہیں کہ قرآن کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں یہ انسان کیا ہے، تو پہلی آیت جو انسان کو پہچانوائے گی وہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، اس انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی، اپنی روح ڈالی۔ اپنی روح ڈالنا یعنی کیا؟ یعنی یہی کہ اس کے اندر یہ چیز میں نے لا کے ڈال دی ہے
کہ جتنا چاہے پروردگار کی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے، اور اس حد تک صفات پیدا کر سکتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں فرمایا گیا کہ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کرتا چلا جا، اطاعت کے نتیجے میں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتا چلا جا تو میں تجھے اپنے مانند بنا دوں گا۔ اپنے مانند بنانا یعنی کیا؟ شرک نہ ہو جائے، کفر کی باتیں یہ نہیں ہیں، یعنی ذاتی طور پر سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ اتنا زیادہ اسے صفات عطا کرے گا کہ اس کے اندر الہی صفات اتنی زیادہ جھلکنے لگے گی، اتنی زیادہ نظر آنے لگے گی کہ ہر طرف الہی صفات کے جلوے اور مظہر وہ بنتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ پھر تیرا ہاتھ ہوگا لیکن وہ میرا ہاتھ ہوگا، تیری زبان ہوگی لیکن وہ میری زبان ہوگی۔ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں امیر المومنین کے لیے، کہ البتہ مخصوص بھی امیر المومنین نہیں ہے، یہ جملہ تمام ائمہ کے لیے، جملہ رسول اللہ کے لیے، جملہ تمام ائمہ کے لیے ہے کہ ان کی زبان اللہ کی زبان ہے، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، کیونکہ اس زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو غیر الہی بات ہو، وہ ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھتا جو غیر الہی طریقے سے اٹھے، وہ قدم کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا مگر یہ کہ راہ خدا میں ہو۔ اس لیے جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ نے سارے بندوں کے لیے کہا کہ اے میرے بندے تو اطاعت کر کے اس منزل تک آتا چلا جا، اور جس منزل تک آئے گا اس حد تک میں تیرا ہاتھ میں بن جاؤں گا، تیری زبان میں بن جاؤں گا، تیرا بولنا میرا بولنا ہوگا۔ لیکن کتنا درجات وہی ہیں، درجات اس کے بہت زیادہ ہیں، جیسے روشنی کے درجات بہت زیادہ ہیں، ایک معمولی سی شمع سے لے کر کے سورج تک یہ سارے درجے ہیں، اس طریقے سے انسان میں خلافت کے اور الہی صفات کے درجے ہیں۔ اور انسان کی اصلی پہچان یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان وہ صفت اپنے اندر پیدا چلا جائے گا اتنی زیادہ خلافت الہی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنی زیادہ اللہ کی روح لینے کا حق ادا کرتا چلا جائے گا، اور اتنی زیادہ انسان بنتا چلا جائے گا۔ پروردگارہ تو ہمیں اتنا پاک کر دے، اس مہینے میں ہمیں اب گناہوں سے اتنا پاک کر دے کہ تیری صفات کے جلوے ہمارے اندر نظر آ رہے ہیں، تیری صفات کو لوگ دیکھ رہے ہوں اور محسوس کر رہے ہیں، گھر کے لوگ، آس پاس کے لوگ، پڑوسی لوگ، دوست احباب لوگ، عزیز و اقارب، یہ سب اللہ کی رحمت کی جھلک اللہ کے بندے میں دیکھ رہے ہیں۔ اے پروردگار اس ماہ رمضان میں یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرما، پروردگارہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پروردگارہ جن لوگوں کے حق میں ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو بھی معاف فرما اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، اور رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے امان انصار میں شمار فرما۔